السلام علیکم. یہ مزار شریف ہے حضرت سید محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرے آقا و مولا، آپ شہید ہوئے، آپ اس دنیا سے گئے تو آپ کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنایا، یعنی باپ علی نقی نے یہ سب کام آپ کے لیے کیا. آج کربلا کے میدان میں ایک باپ کا جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے اکبر شہید ہیں، اصغر شہید ہیں، لیکن ہاں دادارو اکبر کو دفن نہیں کیا. آخری جملے میری ماں بہنوں، اصغر کو ایک ننھی سی لہد بنا کے دفن کیا. کیوں؟ اس لیے امام جانتے تھے کہ گھوڑوں سے پامال کر دیا جائے گا، کم از کم یہ بچہ تو کم از کم مٹی کے حوالے محفوظ ہو جائے. مگر جب کربلا سے قافلہ اسیر ہو کے چلا ہے، سارے سر مل گئے، اس لیے کہ انعام سر پہ مل رہا تھا، مگر ایک اصغر کا سر نہ ملا. حکم دیا گیا تلاش کیا جائے. آخر کیسے تلاش ہو؟ نیزے کو لے کے زمین میں کاٹتے جاتے تھے، اصغر کا لاشا دکھائی نہیں دیا. کسی ظالم کو غصہ آیا، اللہ جانے حسین نے کس زمین میں چھپا دیا ہے، یہ کہہ کے ایک جگہ جب اس نے غصے سے مارا، اب جب نکالا علی اصغر کا لاشا، وہ عزاداروں سر کو تن سے جدا کیا گیا، ناؤ کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. تو ابھی ہم آ گئے ہیں بغداد سے اوپر. یہاں پر مارکیٹ ہے اور آگے مزار شریف ہے. یہ بڑے پورا جو ہے واقعہ لکھا ہوا ہے. ویڈیو کو اسٹاپ کر کے پڑھے. یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں آتی، پورا اسٹاپ کر کے پڑھ لیں. اور میری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت کے پیغامات پر پردہ نہ ڈالیں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب کہہ دیجئے میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا مگر یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت مودت. ترجمے میں ہم لوگ ایسے پڑھ دیتے ہیں، لوگ سن بھی لیتے ہیں کہ محبت کا مطالبہ نہیں ہے، مودت کا مطالبہ ہے. سید محمد کے اس بارگاہ میں ایک بہترین پیغام خود بھی سنیے اور لوگوں کو بھی سید محمد کی باتیں سناتے ہوئے اس خاص پیغام کو ضرور سنائیے گا. اہل بیت سے محبت کا مطالبہ نہیں ہے، اہل بیت سے مودت کا مطالبہ ہے. یہ محبت کیا ہے، مودت کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے جملوں سے گھنٹوں کی بات سمجھو. مودت، بچہ جب اسکول کا ہوم ورک لکھتا ہے اور نیند بھی اسے آتی رہتی ہے، کریکٹ؟ یہ کیسے شخصیت، یہ کیسے امام زادے ہیں سید محمد کہ جن سے عہد کرنے کے بعد انسان کا وعدہ وہ پورا کرتے ہیں. مثلا منتیں جو حضرات خصوصی طور پہ بے اولاد کی تمنائیں تقریباً یہ دیکھی گئی ہیں، پوری ہوئی ہیں. یعنی جنہیں اولاد نہیں ہوئی انہوں نے اس بارگاہ سے اولاد کی بھیک مانگی تو اولاد پوری ہوئی. سید محمد اپنے باپ مولا امام علی نقی علیہ السلام مولا امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل عباسی نے اسیر کرایا، قید کرایا. تو اس وقت جب آپ سامرا آئے ہیں تو آپ کی ایج عمر، سید محمد کی عمر 5 سال کی تھی. ان کا ڈیٹ آف ہجری جو ہے 228 ہجری ہے، اور آپ جو شہید ہوئے ہیں، یعنی اب اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں، روایتیں ہیں. آپ کی شہادت 252 252 تو
آپ کی جو عمر ہے کل کتنے سال؟ 20 سال کی عمر، بہت زیادہ نہیں. 20 سال کیا ہوتے ہیں؟ 20 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے. قصہ کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے سارے اہل بیت ظالموں کے اسیری میں، ان کے نگاہوں کے بیچ میں، کبھی دربار کو بلا کے زہر دینے کی کوشش، کبھی قید خانوں میں زہر دینے کی کوشش. تو سید محمد کے لیے یہ ہے کہ آپ حج پہ نکلے تھے اور آپ امام حسن عسکری علیہ السلام سے بڑے ہیں. آپ سید محمد کہاں کے لیے نکلے؟ حج کے لیے نکلے. آپ کی عمر 20 سال کی عمر. جب آپ پہنچے ہیں، حج کے لیے نکلے ہیں، تو راستے میں تاریخ کا اشارہ ہے کہ کوئی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال نہیں ہوا. متوکل عباسی کے جو جاسوس تھے انہوں نے راہ میں کہیں آپ کو زہر دے دیا. اس کا اثر اتنا ہوا کہ آپ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے انتقال ہوا. عزیز، تو بھی شہید کا لفظ غلط نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے کہ بھائی زہر کی روایت جو ہے کوئی وہ مضبوط نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ انتقال، جب اہل بیت سے محبت کرنے والے کے لیے رسول کی حدیث ہے ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جب آل محمد پر محبت کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا شہید ہے تو سید محمد کی آپ وفات نہ کہیے. یہ شہید ہیں، انہیں متوکل عباسی کے کارندوں نے زہر دیا. آپ حج پہ جا رہے تھے. عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا امام علی نقی علیہ السلام یعنی باپ موجود ہے، تو اس باپ پر کیا بیتی ہوگی کہ جس کا جوان بیٹا سید محمد نامی شخصیت. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی اس باپ سے پوچھے کہ جس کے گھر جوان بیٹے کی شہادت ہو. میں کہوں گا اے سید محمد، آپ کے بابا موجود تھے، آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی پہنایا. بھائی علی نقی آپ کے ساتھ تھے. تاریخ نے لکھا کہ علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. لوگوں کا خیال تھا کہ امام سید محمد ہوں گے، لیکن بہرکیف آپ کا انتقال ہوا اور علی نقی علیہ السلام نے اپنی وراثت بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کو دی. جوان کا جنازہ باپ نے دفن کر لیا. عزیز، یقیناً ہر وہ شخص کہ جو آزاد ہوتا ہے دفن کر لیتا ہے. مثلا دنیا میں اگر کسی باپ کے سامنے بیٹا چلے جائے، لاکھ روئے، لاکھ مصیبت میں مبتلا ہو، لیکن آخر لوگ کہتے ہیں کہ کب تک آپ روئیں گے، چلیے غسل دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے. غسل دینے کے لیے بھی ہاتھ کا کھلا رہنا ضروری ہے، کفن پہنانے کے لیے بھی ہاتھوں کا آزاد رہنا ضروری ہے. آئے کربلا کے میدان میں آپ ذرا دیکھیں تو صحیح آل محمد پر کس طرح سے مصیبت آئی. میں کہوں گا سید محمد، اے میرے آقا و مولا، آپ شہید ہوئے، آپ اس دنیا سے گئے تو آپ کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنایا، یعنی باپ علی نقی نے یہ سب کام آپ کے لیے کیا. آئے کربلا کے میدان میں ایک باپ کا جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے، اکبر شہید ہیں، اصغر شہید ہیں، لیکن ہاں دادارو، اکبر کو دفن نہیں کیا. آخری جملے میری ماں بہنوں، اصغر کو ایک ننھی سی لہد بنا کے دفن کیا. کیوں؟ اس لیے امام جانتے تھے کہ گھوڑوں سے پامال کر دیا جائے گا، کم از کم یہ بچہ تو کم از کم مٹی کے حوالے محفوظ ہو جائے. مگر جب کربلا سے قافلہ اسیر ہو کے چلا ہے، سارے سر مل گئے، اس لیے کہ انعام سر پہ مل رہا تھا، مگر ایک اصغر کا سر نہ ملا. حکم دیا گیا تلاش کیا جائے. آخر کیسے تلاش ہو؟ نیزے کو لے کے زمین میں کاٹتے جاتے تھے، اصغر کا لاشا دکھائی نہیں دیا. کسی ظالم کو غصہ آیا، اللہ جانے حسین نے کس زمین میں چھپا دیا ہے، یہ کہہ کے ایک جگہ جب اس نے غصے سے مارا، اب جب نکالا علی اصغر کا لاشا، وہ عزاداروں سر کو تن سے جدا کیا گیا، نوکھے نیزہ پہ بلند کیا گیا. میں کہوں گا کہ جس وقت امام کی نگاہ پڑی ہوگی، آواز دی ہوگی، اے بیٹا اصغر، تمہیں خبر نہیں.
Hussein, live